اسی لیے بہت سے لوگ ہیں تو ان کے کپڑے ضرور جلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پاس جب تم بیٹھو گے تو وہ تمہارے کپڑے کو جلائے گا، اور اگر کپڑا نہیں جلائے تو کم سے کم جب اس کے پاس رہو گے اس کے دھواں تمہارے ملے گی نہیں ملے گی، اور جب وہاں سے اٹھو گے پھر برے لوگوں کے پاس والا انسان گھاٹے ہی میں رہتا ہے، کبھی فائدے میں نہیں رہتا، اور لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا انسان فائدے میں نہیں رہتا۔ سنن ابو داؤد اور مسند احمد، سنن ترمذی میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں اور اب کیا ہدایت دی ہے؟ ہدایت دی ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا، کسی مومن ہی کا ساتھ اختیار کرنا، تم لوگ ہی کا ساتھ اختیار کرنا، تقی، اور تمہارا کھانا جو کھائے تو وہ کیا ہو، کوئی متقی اور پرہیزگار، اسی کو دعوت دو، ایسے ہی لوگوں کو کھاؤ، صدقہ اور خیر، دیکھو کون نیک اور پرہیزگار ہے اسے دو تاکہ اس کا استعمال وہ صحیح کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مجھے میں پڑھ رہا تھا، سلجھی ہوئی بیوی مل جائے، اور گھر کی بربادی کا بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی اچھی عورت مل جائے تو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں کو گھر میں اچھا ہے کہ نہیں، اگر کوئی بدبخت بیوی مل جائے تو نیک بختی کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان کو سمجھدار نیک اور صالح عورت مل جائے، اور اس کے بچے ہوں جو وہ نیک اور صالح ہوں، اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں، جو کچھ کہتا ہے اس کو قبول کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسے روزی اسے اپنے شہر کے اندر مل جائے، دور دراز سفر کرنے کی اسے ضرورت نہ پڑے، 2 سال اپنے بچوں کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہ رہے، ہے کہ نہیں؟ پورا خاندان کہیں پڑا ہوا ہے اور سارے لوگ کہاں ہیں؟ کہیں پر ہیں۔ ظاہر بات یہ نیک بختی ہے نا، اگر کسی کو اپنے یہاں رہ کر کے نمک روٹی اور اچھی طریقے سے کھانا پینا مل جائے تو بڑی اچھی ہے نا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وَإِخْوَانُهُ صَالِحِينَ، اس کے دوست اور ساتھی جو ہوں وہ کیا ہوں؟ نیک اور صالح۔ کیوں نیک اور صالح ہوں گے؟ تو اسے دنیا کے اندر بھی خوش بختی ہے اور آخرت کے اندر بھی خوش بختی ہے۔ تو ساتھیوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام اور شریعت ہمیں اور آپ کو یہ حکم دے رہی ہے شریعت اختیار کریں اور برے لوگوں کے ساتھ سے دور رہیں۔ آپ کے سامنے اب مزید اس کی اہمیت کے پیچھے نہ جا کر کے یہ تھوڑا سا بیان کریں گے کہ نیک کا کیا فائدہ ہے اور برے ساتھ کا کیا نقصان ہے، تھوڑی سی مثال کے ساتھ، اس لیے کہ یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آسانی سے آئے گی کہ نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیے، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ کوئی انسان جب اختیار کرے گا تو اس کی صحبت فائدے شرع کے اندر آپ کے سامنے تعلیم حاصل کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بھلی بات بتائیں گے، نیک لوگ اچھی بات بتائیں، کوئی بری بات اسے بری بات بتانے والا کبھی بھی انسان نیک نہیں ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے تو اور نیک لوگوں کے مجلس طرف چل کر کے کوئی انسان جائے اور اچھی بات سیکھنے جانا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک حدیث بس۔ طب کے اندر حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ جو انسان کسی مسجد کی طرف جائے، مقصد جو ہے دین سیکھنا ہے اور علم سیکھنا ہے تو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھئے کہ بدبخت اور منحوس ہیں، ورنہ ہم اگر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ایمان رکھیں تو کوئی دل بھی ایسا خالی نہ جائے کہ ہم علم کی اور دین کی مجلس منعقد، وہ بھی بہت سے لوگوں کے اوپر بھاری پڑتی ہے، بہت سے لوگوں پر بھاری پڑتی ہے۔ دنیا بھر کا بہانہ، دنیا بھر کے کام ان کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کر کے غلط چیز ہی سیکھیں گے، زیادہ اہم رہا کرتا ہے۔ لیکن ایسی مجلسوں میں آنا ان کے نزدیک رسول کی حدیث ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے بتا دوں کہ میں عمومی طور پر کہ کلی طور پر کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ایسی حدیث آپ کے سامنے نہ رکھوں جو ضعیف ہو۔ کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے رکھوں تو وہ حدیث اللہ کے رسول فرمایا کوئی انسان مسجد صرف اس لیے جاتا ہے، مسجد میں صرف اس لیے آیا کہ وہ کوئی بات سیکھنا یا سکھانا چاہتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ ایک حج کا ثواب کہ اگر کسی کا حج قبول ہو جائے تو اس کی ماں نے اسے یعنی اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہیں رہے، 15 منٹ کے اندر، آدھے گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر حاصل کر سکتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن کے اوپر وہ 7ویں آسمان سے اتر کر کے اس دنیا میں چاروں طرف گھومتے اور ٹہلتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ انہیں کوئی ذکر کی مجلس مل جائے۔ اور ہم اور آپ اس دنیا میں رہ کر کے فرصت ہے، وقت ہے، ہر چیز مہیا ہے، لیکن کتنی بڑی بدبختی ہماری اور آپ کی ہے کہ ایسی مجلسوں کے اندر آنا ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے اور آپ پر بڑا بھاری رہا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، اچھی مجلس میں جائے گا تو کوئی بھلی بات سیکھے گا۔ اگر کچھ نہیں، زیادہ نہیں سیکھا تو کم سے کم کوئی ایک فائدہ لے کر کے تو اٹھے گا اس مجلس سے کہ نہیں اٹھے گا؟ اور ایک فائدہ حاصل ہو گیا، دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ واللہ میں آج سے 7 سال پہلے بلکہ کویت سے ایک پرچہ نکلتا المجتمع، اس کے اندر ایک ہم نے قصہ پڑھا اور بالکل ایسا قصہ جو قریب میں پیش آیا تھا، اور اسے پڑھ کر کے میں اش کر کے رہ گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ جو انسان بسا اوقات ایک بھلی بات سیکھ لیتا ہے لیکن وہ بھلی بات اسے دنیا کے اندر بھی قصہ بڑا لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ سن لیجئے کہ اگر قصوں کی طرف چلا گیا تو آج کا درس میں پورا نہیں کر پاؤں گا۔ کہ ایک شخص بچہ تھا اور اس کا ماموں اسے پال رہا تھا، اس کا ماموں بچہ مشکل سے 8 سال 7 سال یہی اس کی عمر رہی ہوگی، 8 سال 7 سال ہی اس کی عمر رہی ہوگی، یتیم بچہ، اس کی والد کا انتقال ہو گیا، اس کی والدہ کا، تو ماموں کے ہاں بیچارہ پل، ماموں اللہ خیر کرے تھا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو رات میں اسے کوئی کھانا کھانے کی کوئی چیز نہیں دیا تھا، اور پھر صبح کھیت لے کر کے گیا ہے، بیل لے کر گیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اپنے لے کر کے جاتے کھیت میں کام کر رہا بچے سے، لیکن بچے نے الٹ کر کے جواب دیا کہ مجھے اس لیے کہ بیچارہ 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال کا بچہ ہو، رات بھر بھوکا ہے، اس سے پہلے دن بھر کھیت میں بچہ کیسے ہوگا؟ لیکن رات شام کو مغرب کے وقت ہوتا واپس آتا تھا تو ایک مسجد، اور مسجد میں ایک
صاحب تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے مغرب کے بعد درس دیا کرتے تھے. تو وہ امام صاحب جو ہے ایک بار حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام اتنے کتنے دنوں تک دعوت دیا ہے؟ 950 سال تک. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا عَامًا، 950 سال تک اپنی قوم کے در دعوت دیتے رہے. ان کا قصہ بڑے اچھے انداز میں مولوی صاحب نے پیش کیا اور کہا کہ جب وہ نوح علیہ السلام بالکل عاجز آ گئے، ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں تو میری مدد فرما. تو یہ جملہ جو ہے قرآن مجید کی آیت کا اسے بڑا پسند آیا اور بچے کو یاد رہ گیا. وہ جملہ کیا تھا؟ رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، میری مدد کر دوں. تو ایک دن وہ مسجد سے نکل رہا تھا تو مولوی صاحب نے دیکھا کہ اس کے ناخن